تو جیسا کہ ہم نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ انڈیا کو S-400 کی ڈلیوریز شروع ہو چکی ہیں اور اس کی خبر ملتے ہی پاکستانی حلقوں میں بھی کافی بے چینی دیکھنے کو مل رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب پاکستان اس کو کیسے کاؤنٹر کرے گا اور کیا انڈین سرحدی حدود اب ناقابل تسخیر ہو گئی ہیں۔ اب ویڈیو کے اگلے حصے میں ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر مختلف حوالوں سے اس سسٹم کے کاؤنٹر کرنے کے ممکنہ طریقوں کے بارے میں بات کی جائے اور پاکستان کے پاس اس وقت ان میں سے کون کون سے وسائل موجود ہیں اور کون سے موجود نہیں ہیں، اس بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ روس دور فاصلے تک مار کرنے والے فضائی دفاعی نظام بنانے کا وسیع تجربہ رکھتا ہے۔ S-400 کے اندر میڈیم سے لانگ اور الٹرا لانگ رینج تک مار کرنے والے میزائل موجود ہوتے ہیں جن کے نام اور رینج آپ پچھلے حصے میں سن چکے ہیں۔ ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ S-400 کا سرچ ریڈار 600 کلومیٹر تک دیکھ سکتا ہے جبکہ اس کا انگیجمنٹ ریڈار 400 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ اب آپ یہاں کچھ باتیں مزید ذہن میں رکھیں۔ پہلے تو یہ کہ S-400 کو ابھی تک جنگی ماحول میں آزمایا نہیں گیا، اس لیے اس کی کارکردگی کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ دوسری بات، یہ میزائل کی رینج سے مراد یہ ہے کہ اس حد تک یہ میزائل ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اگر اس دوران ہدف اپنا راستہ بدلے تو میزائل کی رینج اس حساب سے کم ہوتی جاتی ہے کیونکہ یہ اپنے پاور کھونا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ دنیا کا کوئی بھی نظام فل پروف نہیں ہے اور ہر سسٹم میں خامیاں ہوتی ہیں۔ چوتھی بات، S-400 کا سب سے زیادہ رینج والے میزائل 40 and 6 صرف بلاسٹک میزائلوں کے خلاف کارگر ہے پھرتیلے اہداف کو یہ نشانہ نہیں بنا سکتا، جس کی وجہ سے پھرتیلے اہداف کے لیے 48 and 6 9M96E2 9M96E جیسے میزائل استعمال ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ رینج والا میزائل 250 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ ایک ایئر ڈیفنس سسٹم سے کیسے نپٹا جاتا ہے۔ اس کے کئی طریقے ہیں جن میں الیکٹرانک جیمنگ، سطح زمین کی اونچ نیچ کا استعمال، سیچوریشن اٹیک، اینٹی ریڈیشن میزائل، سٹیلتھ، ایئر ڈیفنس سسٹم کے ایئر ڈیفنس زون کے گرد گھوم کر جانا، گوریلا کارروائی کے ذریعے اس ایئر ڈیفنس سسٹم کو نقصان پہنچانا یا تباہ کر دینا۔ اب ان طریقوں پر درجہ بدرجہ بات کرتے ہیں۔ پہلا اور میری نظر میں سب سے بہترین مؤثر طریقہ الیکٹرانک جامنگ ہے۔ ان میں اسٹینڈ آف رینج پر موجود بڑے جیمر تیاروں یا لڑاکا تیاروں پر جیمنگ پورٹس لگا کر دشمن کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے ریڈار کو جام کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ کچھ وقت بعد ریڈار پھر سے ورکنگ کرنے لگ جاتا ہے، پر اتنی دیر میں حملہ آور جہاز اس سسٹم کے قریب پہنچ کر اس پر ہتھیار فائر کر چکے ہوتے ہیں۔ S-400 میں روس کے جدید ترین ریڈاروں کا استعمال ہوتا ہے۔ ان کو جام کرنے کے لیے پاکستان کو طاقتور الیکٹرانک وارفیئر ہتھیاروں کی ضرورت ہوگی۔ اس مقصد کے لیے چین کے J-16D یا پھر ترکی کے اسٹینڈ آف جیمر پروجیکٹ کے تحت بنائے جانے والے ہوا جیمر ہتھیاروں کو حاصل کر کے اس خطرے سے نپٹا جا سکتا ہے۔ دوسرے پوائنٹ پر آئیں تو سطح زمین اونچی اور نیچی ہے، اس پر پہاڑ، جنگل اور دیگر عمارات موجود ہیں جو ریڈار سگنل میں رکاوٹ بنتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ریڈار سے بچنے کے لیے بہترین آؤٹ فراہم کرتی ہیں۔ سطح زمین کے قریب پرواز کرنے والے کروز میزائل جیسے راد اور HD-1 جیسے سپر سونک میزائل اس مقصد کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ یعنی سیچوریشن اٹیک کارگر ترین طریقوں میں سے ہے۔ ہر ایئر ڈیفنس سسٹم میں انٹرسیپٹر میزائلوں کا ایک مخصوص نمبر ہوتا ہے۔ اگر حملہ آور میزائل یا بم اس سے زیادہ ہو تو سسٹم ان سب کو دبا نہیں کر پاتا۔ اس کا مظاہرہ ہم آئرن ڈوم کے خلاف دیکھ چکے ہیں۔ اس مقصد کے لیے پاکستان کو اپنے اسٹینڈ آف ویپنز کی رینج کو بڑھانا ہوگا۔ کروز میزائل، لانگ رینج آرٹلری راکٹس جیسے فتح 1 کا مزید اپ گریڈ شدہ ورژن، ڈرونز اور خودکش ڈرونز کے استعمال سے بھی S-400 کے خطرے سے نپٹا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان کو ملکی سطح پر خودکش ڈرون بنانے ہوں گے۔ چوتھا پوائنٹ اینٹی ریڈیشن میزائلوں کا استعمال ہے۔ پاکستان کے موجودہ اینٹی ریڈیشن میزائل 60 سے 120 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں۔ S-400 سے نپٹنے کے لیے پاکستان کو کم از کم 250 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل کی ضرورت ہوگی، جو پاکستان، چین یا ترکی کے تعاون سے بنا سکتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ اسٹیلتھ خوبیوں کے حامل لڑاکا ہتھیاروں کا استعمال ہے۔ پاکستان کے پاس چونکہ ایسا کوئی ہتھیار نہیں ہے، اس لیے چین J-20 کو زیر غور لایا جا سکتا ہے۔ چھٹے پوائنٹ کے مطابق ہر ایئر ڈیفنس سسٹم کا ریڈار ایک مخصوص دائرے کے اندر ٹارگٹس کو دیکھ سکتا ہے۔
اگر اس کے گرد گھوم کر نکل جایا جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے، پر ایسا کرنا بے مقصد بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ عموماً ایئر ڈیفنس سسٹم کو اہم تنصیبات کی حفاظت کے لیے متعین کیا گیا ہوتا ہے۔ اگر اس سائٹ کو نقصان نہ پہنچایا جا سکے تو یہ بے مقصد ثابت ہوگا، اس لیے تکنیک تقریباً بہت ہی کم استعمال کی جا سکے گی۔ ساتواں اور آخری پوائنٹ گوریلا کارروائی کے ذریعے اس ایئر ڈیفنس سائٹ کو زمینی کارروائی کے ذریعے تباہ کر دینا ہے۔ اس کے ہمارے اسپیشل فورسز کو مکمل درست معلومات اور ٹارگٹس کی لوکیشن کا علم ہونا ضروری ہے، پر دشمن ملک کے اندر جا کر ایسی کارروائی کرنا نہایت ہی مشکل ہے، جس کی وجہ سے یہ طریقہ قریباً ناقابل استعمال ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیوز کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ والسلام۔